بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. درود شریف پڑھیے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے کہ جب تک آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، دوسرا پڑھے گا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام امتی جڑتے جائیں گے. ملک کے ایک نامور شاعر ابن شاعر جناب محمد سلیمان گیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے درود شریف پڑھنے کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں 8 مرتبہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، الحمدللہ. اسی طرح ہمارے سندھ کے ایک مشہور و معروف نعت خواں کو درود شریف کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت نصیب ہوئی، الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہونا بہت برکت کی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے. مزید بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان کو مدینے جانے کا بہت شوق تھا، لیکن غریب تھا، اسباب نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ جانے سے عاجز تھا. لیکن عاشق رسول تھا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کا حال جانتے ہیں. تو وہ جس بھی اللہ والے سے ملتا ان سے دعائیں کرواتا کہ آپ میرے مدینے جانے کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، سعادت دے، غیب سے میرے لیے انتظامات فرما دے، اپنے خزانوں سے کوئی ایسا انتظام کر دے کہ مجھے بھی مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. کہتے ہیں کہ اس کی بڑی خواہش تھی، یہی تمنا تھی، جس کی وجہ سے اس نے کافی وظائف پڑھے. جس نے جو وظیفہ بتایا وہ پڑھتا، دل سے پڑھتا، دعائیں کرتا، دعائیں کرواتا. ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا اور اس شوق میں کمی نہ آئی. کہتے ہیں کہ پھر اسے کسی نے کہا کثرت سے درود شریف پڑھو، جب مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑھو گے وہاں تمہارے دل کی حاضری بھی ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور نظر کرم کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بلاوا ضرور آئے گا. تو اس نے کثرت سے یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. یہ مختصر ترین درود شریف ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 70 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو جو شخص مسلسل یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ جس پر رحمت کا خصوصی نزول ہو رہا ہو اس کی حاجات پوری نہ ہو، اس کی دلی مراد پوری نہ ہو؟ بس اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں یہ ملازمت کرتا تھا اس کے جو مالکان تھے وہ کافی صاحب حیثیت تھے، مالی طور پہ مضبوط تھے، مستحکم تھے، اور انہوں نے کوئی منت مانی ہوئی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو اپنے ذاتی خرچے پر کسی غریب کو حج کراؤں گا. کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ان کی منت پوری ہو گئی، ان کا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا، الحمدللہ. اب انہوں نے اپنے تمام ملازمین کو اکٹھا کیا، انہیں خوشخبری سنائی، مٹھائی کھلائی، اور کہا کہ اللہ رب العزت نے میرا ایک کام بنا دیا ہے اور میں نے اس کام کے پورے ہونے کی منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں کسی کو حج کے لیے بھیجوں گا. سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم سب کی خواہش ہے، ہم سب حج پر جانا چاہتے ہیں، ہم سب اپنی آنکھوں سے کعبہ شریف اور مدینہ شریف دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ صرف کسی ایک کو ہی بھیج سکتے تھے. تو پھر سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا، آپ جس کو بھیجنا چاہیں گے، جس کی خوش قسمتی ہوگی، بس ہم سب قبول فرما لیں گے آپ کے اس فیصلے کو. تو اس مالک نے کہا کہ آپ سب کے جواب سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور اس مرتبہ میں اپنی منت پوری کرتے ہوئے ایک بندے کو حج پر بھجواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے توفیق دی تو آئندہ زیادہ لوگوں کو بھجواؤں گا. اب رہی بات یہ کہ کس کو بھجوایا جائے، تو اس کا فیصلہ نا قرآن دازی کے ذریعے کر لیتے ہیں. جس خوش نصیب کا نام نکل آئے گا میں اس سے اپنے خرچے پر حج کے لیے روانہ کر دوں گا. کہتے ہیں کہ سب دعا کرنے لگے کہ اللہ کریم ہمارا نام نکل آئے، ہمیں یہ سعادت مل جائے، ہمارا بلاوا آ جائے. چنانچہ سب نے جو ہے اپنے مالک کی بات سے اتفاق کیا، تمام ملازمین کی پرچیاں ڈالی گئیں. سب کے دل دھڑک رہے تھے، نہ جانے کس کا نام نکلے گا، نہ جانے کون خوش قسمت ہوگا جس کو حج کی سعادت نصیب ہوگی. لیکن اس نوجوان کے لبوں پر درود شریف کا ورد جاری تھا، صلی اللہ علی محمد، اور دل ہی دل میں وہ دعا کر رہا تھا کہ رب عز و جل مجھ پر رحمت کی نگاہ فرما. وقت قبولیت تھی، جیسے ہی پرچی پڑھ کر اس کا نام پکارا گیا اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. سب اسے مبارکباد دینے لگے، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے درود پاک کی برکت سے، صلی اللہ علی محمد پڑھنے کی برکت سے اس نوجوان کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے چن لیا. حج کی سعادت نصیب ہو گئی، مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو گئی، الحمدللہ. جب اللہ کریم انتظامات کروانے پر آتا ہے تو غیب سے ایسے ہی انتظامات ہوتے ہیں، ایسے ہی کرم کے دروازے کھلتے ہیں. اور بس جس کا نام آ جائے، جس کا بلاوا آ جائے، اسباب خود بخود بن جاتے ہیں. اسباب کے ہم محتاج نہیں، بس رب العزت جو ہے ہمیں بلا لے، ہمارا بلاوا آ جائے
اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. انفیکٹ کہ ہمارے ہی جاننے والوں میں سے خاتون ہیں جن کے پاس اسباب نہیں تھے اور وہ بھی بڑی عاشق رسول ہیں، نعت خواں ہیں اور جانا چاہتی تھیں. بس اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا. کہتی ہیں کہ ایک میلاد کی محفل میں نعت پڑھ رہی تھی کہ رونا آ گیا کہ نہ جانے کب میرا بلاوا آئے گا. کہتی ہیں شاید وہی قبولیت کی گھڑی تھی. اور کچھ ٹائم کے بعد نا ان کے ایک ریلیٹیو نے، ان کے بھائی نے ان کو عمرے کے لیے بلایا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے. انہوں نے کہا خاتون نے کہ میرے پاس اسباب نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا سب ہم کریں گے، آپ پریشان نہ ہو. یہ خاتون کہتی ہیں کہ اللہ کی اتنی کرم نوازی کہ بس میرا عمرے پہ جانے کے لیے میرے بھائی نے تمام انتظامات کیے. اور جتنے ریلیٹیوز تھے نا میرے، کوئی میری میڈیسن لا کے دے رہا مجھے، کوئی کپڑے دے رہا، کوئی بیگ دے رہا، کوئی ضرورت کا دوسرا سامان دے رہا کہ آپ پریشان نہ ہو. کہتی ہیں اس طریقے سے جانے کے لیے بھی مجھے نہ ٹکٹ کرنا پڑا، نہ کوئی اخراجات کرنے پڑے، اور ساتھ ساتھ ضرورت کا جو سامان تھا وہ بھی میرے دوسرے رشتہ دار مجھے گفٹ کرتے رہے. سب نے مجھے تحفے دیے اور ایسے تحفے دیے جس سے میری ضرورتیں بآسانی پوری ہوئی. اور اللہ کریم کی کرم نوازی، شان کریمی کے صدقے عمرے کی سعادت نصیب ہو گئی. تو بس اللہ کریم جس کو بلا لے، تڑپ سچی ہو، محبت سچی ہو، عشق سچا ہو، تو کرم نوازی ضرور ہوتی ہے. بس محبت کے چراغ جلاتے جائیے، درود شریف پڑھتے جائیے، انشاءاللہ تعالی نظر کرم ضرور ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول فرما لے، بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں خوب کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے. اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے. آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.